کہ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں سمجھایا بھی نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ ہمارے ہندوستان کی جو دینی جماعتیں ہیں، ہندوستان کا دینی ماحول ہے، حیرت کی بات ہے کہ دین کا کام کرتے ہیں، لیکن دین کی اس بنیاد سے اتنی مجرمانہ غفلت ہے، میں اسے مجرمانہ غفلت کہہ رہا ہوں۔ ارے بڈھے لوگوں سے پوچھ لیجئے، توحید کی شرطیں نہیں بیان کر پائیں گے، دوسروں کی بات چھوڑیے، بہت سے اہل حدیث نہیں بیان کر پائیں گے۔ کن شرطوں کی بنیاد پہ آپ کا لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، نہیں معلوم ہے بہت سے لوگوں کو، اور کوشش بھی نہیں ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کو میں کئی پہلو سے بیان کر سکتا ہوں۔ تمہیدی اور جامع انداز میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ توحید کے اثرات انسانی زندگی پر کیا پڑتے ہیں۔ ایک انسان کو جیسا انسان بننا چاہیے، ایک انسان کے تعلق سے اللہ کا جو حکم ہے کہ ایسا کرو اور ایسا مت کرو، اس اعتبار سے بندہ مومن کو یا ایک کامیاب انسان کو، جنت پانے والے اور جہنم سے بچنے والے انسان کو جیسا بننا چاہیے، وہ بغیر توحید کے بن ہی نہیں سکتا، وہ بغیر توحید کے بن نہیں سکتا۔ ایک اور پہلو سے ایک جملہ بولوں کہ جس کی توحید جتنی اچھی ہوگی وہ انسان اتنا صحیح بہترین انسان ہوگا، جس کی توحید کامل ہوگی وہ انسان کامل ہوگا، جس کی توحید میں کمی ہوگی اس کی انسانیت میں کمی ہوگی۔ آج کل کچھ ایک فلسفہ چلا ہے یورپ اور امریکہ سے، اسلام کو نشانہ بنانے کے لیے جو ازم نئے نئے مذاہب بنائے گئے جدید دور میں، اس میں ایک مذہب ہے مانوتا، انسانیت، ہیومینٹی، کہ بھائی مذہب سے اٹھ کر ہمارے جیسے، میں نے جملہ نقل کر رہا ہوں سیکریٹری صاحب کی، میں نے سنا تھا، مجھے بہت اس دن سے عجیب لگا۔ ہاں، جماعت اسلامی کے ناظم اعلیٰ کہتے، اسٹیج سے کہا میں اہل حدیث ہوں، لیکن ہم جس جماعت اور پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہوں مسلک سے اوپر اٹھ گئے، تو مذہب سے بھی اوپر اٹھ جائیے، ذرا بڑا اتحاد ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجًا، ہر امت کے لیے ہم نے شریعت اور منہج مقرر کیا۔ آپ کہہ رہے ہو منہج سے اوپر اٹھ کے، دین سے اوپر اٹھ کے آپ دین کا کام کریں گے، یورپ اور امریکہ کے طریقے پہ کام کریں گے۔ تو انہوں نے توحید اور دعوت کو، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ یہ جو فیشن کے طور پہ ایک جملہ بولتے ہیں نا کہ نہ یہ مذہب اور نہ وہ مذہب، انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے۔ اچھا، میں تو یہاں سوال آپ کیجئے، غور کیجئے کہ انسانیت کہاں سے آئے گی، انسانیت کہاں سے سیکھے گا؟ چلو ٹھیک ہے، آپ ہندو، بدھ، اسلام، بدھ مت، ہندوازم، کوئی مذہب مت مانو، تو میرا سوال ہے کہ اگر کوئی مذہب نہیں مانتے ہوئے، اگر آپ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، اگر آپ انسان بننا چاہتے ہیں تو انسان ہونے کے اصول ضابطے، اچھے اخلاق، اچھا انسان بننے کا طریقہ کہاں سے آئے گا؟ کون بتائے گا؟ کہاں سے سیکھیں گے؟ آپ کے دماغ سے؟ آپ کا دماغ سارے مذاہب کی اور اعلیٰ ترین انبیاء، صالحین، ریفارمرز، مصلحین کے جیسے زیادہ بہتر دماغ ہے، تجربہ ہے، علم ہے؟ ایک دم بکواس بات ہے یہ، اور میں یہ اپنے عنوان کے تحت یہ دعویٰ کر رہا ہوں، علی وجہ البصیرہ، دلائل کے ساتھ یہ مانتا ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں کہ انسانیت توحید سے پھوٹتی ہے۔ جو توحید والا ہوگا وہی انسانیت والا ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توحید کو انسانیت کا جوہر خاص، انسانیت کی تشکیل کی بنیاد بنایا ہے۔ لہذا اچھا انسان بننا ہے، آپ اپنے سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، بچے کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں، نوٹ کیجئے یہ باتیں، آخر میں شاید میں بھول جاؤں، یہ آخر میں بولنے والی بات ہے۔ بچے کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی کو کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں کالج بھی چلی جائیں تو کبھی ارتداد کا شکار نہ ہو، غیر مسلم کے فریب میں پھندے میں آ کر اپنے ایمان کی قیمت کو، سرمایہ کو نہ بیچے، حضرت سمیہ کی طرح جان دے دے لیکن ایمان نہ دے۔ کہاں سے یہ جذبہ آئے گا؟ عقیدہ توحید کو سیکھنے سکھانے سے، اس کی اہمیت ہی نہیں بتا کے اس کے جوہر اور تعلیم کو دل و دماغ میں بٹھانے کی وجہ سے انسانی زندگی پر یہ اثر پڑتا ہے کہ ایک مومن استقلال اور استقامت والا ہوگا جب توحید اس کے دل میں ہوگی۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ اسے خرید سکتی ہے، نہ دبا سکتی ہے، نہ جھکا سکتی ہے۔